میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ماہ محرم الحرام اس وقت میں ہمارے درمیان میں چل رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو 12 مہینے بنائے ہیں اسلامی مہینوں میں، یہ سب سے پہلا مہینہ کہلاتا ہے۔ پچھلے جمعے میں آپ حضرات کے درمیان گفتگو کی گئی تھی، آپ کو بتلایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے احترام والے بنائے ہیں، جن کے اندر جنگ و جدال، قتل و قتال، بری باتیں، لڑائی جھگڑے اور اسی طریقے سے تمام بری باتیں ان محترم مہینوں کے اندر منع ہیں۔ لہذا محرم الحرام کا مہینہ بھی انہی اشہر حرم میں سے ہے، لہذا اس مہینے کے اندر مجھے اور آپ کو جتنا ہو سکے عبادتیں کرنی چاہیے، جتنا ہو سکے اللہ کو یاد کر لے، اللہ کا ذکر کر لے، اور کیوں نہ کرے میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے بعد اگر قیمتی روزے کسی مہینے کے ہیں تو وہ ماہ محرم کے روزے ہیں۔ لہذا اگر کوئی محرم کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ اسے 30 دن کے روزوں کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی 10 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے، جس کو میں اور آپ یوم عاشورہ کے نام سے جانتے ہیں، لہذا اگر کوئی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب رمضان المبارک کا مہینہ فرض نہیں ہوا تھا، اس کے روزے فرض نہیں ہوئے، تو میرے اور آپ کے آقا، میرے اور آپ کے نبی محرم کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اس سے پہلے یہ روزے فرض کیے گئے، لیکن جیسے ہی رمضان کے روزے اتر کر آئے، اب ان کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا، لیکن ثواب اب بھی باقی ہے۔ اگر کوئی اس مہینے کے روزہ رکھتا ہے تو 30 روزوں کا ثواب ہے، اگر 10ویں دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسے ہی میرے اور آپ کے آقا مکۃ المکرمہ چھوڑ کر مدینۃ المنورہ روانہ ہوئے ہیں تو آپ نے دیکھا یہودی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں یہودی اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ چنانچہ لوگوں نے بتلایا آقا یہ حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ حضرت موسیٰ کو ماننے والے ہیں، یہ حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جس دن حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات ملی ہے یہی 10 محرم الحرام ہے، لہذا وہ اس کی یاد میں اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ آقا نے ارشاد فرمایا تو ہم تو ان سے زیادہ حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، لہذا ہمارے اوپر بھی یہ ضروری ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ لیکن کیا فرمایا سنو، ساتھ میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، یہ 10ویں دن کا روزہ رکھتے ہیں، لہذا ہمیں ان کی مشابہت نہیں کرنی ہے، ہمیں ان کے جیسا طریقہ اختیار نہیں کرنا ہے۔ کیا فرمایا ان کی مشابہت سے اگر بچنا ہے 10ویں دن کا روزہ رکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے یا تو 9ویں تاریخ کا روزہ ملا لیا جائے یا 11ویں تاریخ کا روزہ ملا لیا جائے تاکہ ان لوگوں سے مشابہت ختم ہو جائے۔ لہذا اگر میں اگلے سال اس دنیا کے اندر رہا تو میں اس 10ویں دن کے ساتھ یا تو 9 کا روزہ ملاؤں گا یا 11ویں تاریخ کا روزہ ملاؤں گا، تو اسی لیے مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ 10ویں دن کا روزہ رکھیں، لیکن اس کے ساتھ یا تو 9واں روزہ بھی ملا لیا جائے یا 11واں روزہ ملا لیا جائے۔
من تشبہ بقوم فہو منہم، کیونکہ اس قوم سے مشابہت نہ کرے۔ کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے، یعنی ان کے نیک کاموں کی مشابہت بھی نہیں کرنی ہے۔ روزہ رکھنا ان کا نیک کام ہے لیکن مشابہت نہیں کرنی ہے، اس کو بھی سختی سے منع کر دیا۔ علاوہ اس کے کہ ہم ان کے بالوں کی مشابہت کرے، علاوہ اس کے کہ ہم ان کے کپڑوں کی مشابہت کرے، علاوہ اس کے کہ بیاہ شادیوں میں ان کی مشابہت کرے، علاوہ اس کے کہ ہم ان کا اسٹائل اختیار کرے۔ جب نیک کاموں کو مشابہت کی وجہ سے منع کر دیا کہ جن نیک کاموں کو وہ کرتے ہیں اسی طریقے پر ان نیک کام کو نہیں کرنا ہے بلکہ اپنے نبی کے مطابق کرنا ہے، اپنے محبوب کے مطابق کرنا ہے۔ جب نیک کاموں کی مشابہت اور نقل کو منع کر دیا تو پھر میں اور آپ غلط کاموں کو کیسے مشابہت کرتے ہیں؟ یاد رکھنا کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے، جس آدمی نے دنیا میں رہتے ہوئے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے کہلایا جائے گا، اس کا حساب انہی کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ ماہ محرم بڑی حرمت والا، بڑی عظمت والا، یہ احترام والا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں آگے چلو، یہ مہینہ جہاں حرمت والا ہے، عظمت والا ہے، تو وہیں پر ہم اس مہینے میں بہت ساری بدعات و خرافات کو دیکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے میں شادی بیاہ نہ کرنا چاہیے۔ یہ بات نہ جانے کس نے ان کو بتا دی، کہاں سے ان کے اوپر اتر گئی۔ میرے بھائیو یاد رکھو، کوئی مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے۔ جس مہینے میں چاہو شادی کرو، اور اس مہینے میں ماتم کیا جاتا ہے، نوحہ کیا جاتا ہے، تعزیہ بازی کی جاتی ہے، سینے کو پھاڑا جاتا ہے، ڈھول بجایا جاتا ہے، سبیلیں لگائی جاتی ہے، ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے، مختلف طریقے کے پکوان بنائے جاتے ہیں، غم حسین کے نام پر دنیا کے اندر ننگا ناچ کیا جاتا ہے، اور بھی نہ جانے کیا کیا خرافات اور بدعات اس مہینے کے اندر کی جاتی ہے۔ میرے بھائیو سن لو، یہ سب کام بدعت ہے، اور میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے ان تمام بدعات و خرافات سے بچے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کردار کو اپنائیں، جو پیغام ہم کو دے کر گئے ہیں اس پر عمل کریں۔ اللہ ہم سبھی کو اس ماہ محترم کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے، اور بدعات و خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔